بندر کی پٹائی۔ ایک بندر کی کہانی۔ ایک جنگل میں ایک بندر رہتا تھا، اس کا نام چیکو تھا۔ چیکو اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتا تھا۔ وہ ہمیشہ جنگل کے بھولے بھالے جانوروں کو بیوقوف بنا کر ان کے کھانے پینے کا سامان پر ہاتھ صاف کرتا رہتا تھا۔ ایک دن جنگل کے سبھی جانوروں نے مل کر فیصلہ کیا کہ چیکو کو جنگل سے باہر نکال دیا جائے، کیونکہ جنگل میں اسے چھوڑ کر باقی سب بہت پریشان تھے۔ جنگل کے راجا شیر سنگھ نے سبھی جانوروں کو پنچایت میں بلایا اور کہا، شیر سنگھ، چیکو، ہم سب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں جنگل چھوڑ کر جانا ہوگا، کیونکہ تم جنگل کے بھولے بھالے جانوروں کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسا کر ان سے کھانے پینے کا سامان اینٹھتے رہتے ہو۔ چیکو، مہاراج، مجھے معاف کر دیجیے، میں آگے سے کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ شیر سنگھ، اسی لیے تو تمہیں جنگل سے نکال رہے ہیں، تم کہیں اور جا کر رہو۔ جب تمہارا پالا تم سے بھی تیز لوگوں سے پڑے گا تو تمہیں ہماری ایمانداری سمجھ آئے گی۔ 1 سال تک تمہیں جنگل سے باہر جانا ہوگا۔ چیکو چپ چاپ اپنی سزا سنتا رہا۔ پھر وہ بے من سے جنگل چھوڑ کر شہر آ گیا۔ شہر میں نہ تو پیڑ تھے جہاں سے وہ پھل توڑ کر کھا سکے، نہ اسے پینے کا پانی مل رہا تھا۔ دکانوں میں رکھے پھلوں کو اٹھانے جاتا تو دکاندار لٹھ لے کر اس کے پیچھے بھاگتا۔ چیکو بھوکا پیاسا بڑی مصیبت میں پھنس گیا۔ وہ جنگل بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ایک دن جب ایک دکاندار رات کے سمے اپنی دکان بند کر رہا تھا تو چیکو چپ چاپ ایک خالی پھلوں کی ٹوکری میں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے۔ رات کو جب دکان بند ہو جاتی ہے تو وہ ٹوکری میں سے نکل کر پھل کھانے لگتا ہے۔ وہیں دکاندار کے فریج میں سے پانی کی بوتل اور جوس نکال کر پینے لگتا ہے۔ اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ اب اسے زور سے نیند آ رہی تھی، وہیں سو جاتا ہے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دکان کھلنے کا سمے ہو جاتا ہے۔ وہ چپ چاپ جا کر اسی ٹوکری کے اندر چھپک جاتا ہے۔ دکاندار جب دکان کھولتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کچھ پھل آدھے کترے ہوئے تھے، پانی کی بوتل اور جوس کا خالی ڈبہ پڑا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اسے ٹوکری کے اندر چیکو کی پونچھ دکھ جاتی ہے۔ وہ چپ چاپ ایک مداری کو بلا لیتا ہے۔ دکاندار، دیکھ بھائی، یہ بندر میرا بہت نقصان کر رہا ہے، تو اسے پکڑ کر لے جا۔ مداری چیکو کو پکڑ لیتا ہے اور اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ مداری چیکو کو روز مارتا تھا اور بہت کم کھانے کو دیتا تھا۔ دھیرے دھیرے اس نے چیکو کو ناچنا سکھایا اور باقی سارے کرتب سکھا دیے۔ مداری، سن بے، تجھے میں نے جو کچھ سکھایا ہے، کل سے تو تماشے میں دکھانا۔ صحیح سے دکھائے گا تو میری کمائی ہوگی، اگر ایک بھی غلطی کی تو پٹائی ہوگی اور شام کو کھانا بھی نہیں ملے گا۔ اگلے دن سے چیکو مداری کے اشارے پر کرتب دکھانے لگا۔ شام تک وہ تھک جاتا تھا، تب کہیں اسے کھانا ملتا تھا۔ چیکو رات کو روتا رہتا تھا، اسے اپنے جنگل کی یاد آتی تھی۔ چیکو، کاش میں ایمانداری سے رہتا تو جنگل میں کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں تھی، بنا محنت کے کھانا مل جاتا تھا، پھر آرام سے کسی پیڑ پر سو جاتے تھے۔ ایک دن چیکو تماشا دیکھ رہا تھا، تبھی اوپر آسمان میں چڑیا کا ایک جھنڈ نکلا۔ ایک چڑیا، ارے یہ تو اپنے جنگل کا چیکو ہے۔ چیکو بھی انہیں دیکھ لیتا ہے۔ چڑیا، کیوں چیکو بھائی، کیا حال ہے؟ یہ کہہ کر ساری چڑیا ہنسنے لگتی ہیں۔ چیکو، بہن، میں بہت مصیبت میں ہوں، تم شیر سنگھ سے کہو مجھے معاف کر کے جنگل میں بلا لیں، نہیں تو میں مر جاؤں گا۔ چڑیا،
چڑیا کو اس پر ترس آ جاتا ہے، وہ اس سمے تو چلی جاتی ہے، اگلے دن پھر واپس آ جاتی ہے۔ چڑیا: چیکو، میں نے بات کر لی ہے، تمہیں شیر سنگھ اور باقی جانوروں نے معاف کر دیا ہے۔ میں رات کو تمہارے پاس آؤں گی اور تمہاری رسیاں کاٹ کر تمہیں آزاد کر دوں گی، پھر تم جنگل چلے آنا۔ رات کے سمے جب مداری سو رہا تھا، چڑیا انیہ چڑیا کے ساتھ آئی اور چیکو کی رسیاں کاٹ دیں۔ چیکو وہاں سے چپ چاپ باہر آ گیا اور دوڑتا ہوا جنگل میں پہنچ گیا۔ اگلے دن پنچایت میں چیکو نے پنچایت میں سب سے معافی مانگی، اب وہ ایمانداری سے جنگل میں رہنے لگا۔ کہانی اچھی لگے تو چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ دھنیہ واد۔